محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھے پارے کا تعارف پیش خدمت ہے۔ ایک شخص کسی صحرا سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ غور کیا تو یہ آواز بادل سے آ رہی تھی۔ پھر بادل کے ٹکڑے ایک جانب اکٹھا ہو گئے اور ایک پتھریلی زمین پر زوردار بارش ہوئی۔ سارا پانی ایک نالی سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگا۔ یہ پانی کے بہاؤ کی طرف چلا گیا۔ دیکھا کہ بارش کا پانی ایک باغ میں جا رہا ہے اور وہاں ایک بزرگ کھڑے باغ کو سینچ رہے ہیں۔ اس نے بزرگ سے ان کا نام پوچھا۔ یہ وہی نام تھا جو بادل سے سنا تھا۔ اب بزرگ ان سے مخاطب ہوئے، آپ انجان آدمی میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے بزرگ کو بتلایا کہ میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں بادل سے آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو اور وہ آپ کا نام تھا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے غیب سے یہ انتظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں باغ کی پیداوار کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصے سے بونے جوتنے کا کام کرتا ہوں اور ایک تیسرا حصہ فقراء و مساکین پر خرچ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جسے اللہ کے بندوں کا اس قدر خیال ہو تو اس کا رب اس کا خیال کیوں نہ رکھے؟ دیکھو، اس کے باغ کی سیرابی کا انتظام غیب سے کرتا ہے۔ اس پارے کا آغاز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب سے کیا گیا اور چوتھائی پارے کے بعد اسے متقین کا سب سے پہلا کام بتلایا گیا، اور آدھے پارے کے بعد ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی جو بخل سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور انہیں قیامت کے دن کے عذاب کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ لن تنالوا قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھا پارہ ہے۔ اس میں 134 آیتیں ہیں، 109 سورہ آل عمران کی اور 23 سورہ نساء کی اور 14 رکوع ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بعد اہل کتاب کے لیے حلال و حرام کھانے کا اجمالی ذکر ہے۔ پھر ملت ابراہیمی کی اتباع کے حکم کے ساتھ خانہ کعبہ کے فضائل کا بیان ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ دشمن کے شر سے مامون و محفوظ ہوگا۔ چند آیات کے بعد مسلمانوں کو اعتصام بحبل اللہ اور اتفاق و اتحاد کا حکم دیا گیا اور اللہ کی نعمت سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت کو جتلایا گیا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی تاکید کی گئی۔ ایمان باللہ، خیر کی دعوت دینا اور شر سے روکنا ہی خیر امت کا شعار قرار دیا گیا۔ اس کے بعد غزوات بدر، احد اور حمراء الاسد کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ اللہ کی نصرت و مدد اور ہزیمت و شکست کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی، اور میدان معرکہ میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ سورہ آل عمران کا اختتام ایک ایسی آیت کریمہ سے کیا گیا جس میں کامیابی کے 4 اہم اصول بتلائے گئے۔ ناموافق حالات میں گھبراؤ مت، بلکہ صبر سے کام لو۔ ایک دوسرے کو اسی کی نصیحت کرتے رہو، یعنی صبر کی نصیحت اور تلقین کرتے رہو۔ آگے آنے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کر لو، اور سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہی سے توفیق و مدد طلب کرو، نیکی کے کاموں کو انجام دو اور گناہوں سے باز رہو۔ تقویٰ ہی طاقت و قوت کا سرچشمہ اور فتح و نصرت کی کنجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے تو پہلے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیات ہیں جن میں اسلامی معاشرت کے مسائل اور خصوصاً مسلمان عورتوں کے مسائل اس کثرت سے بیان کیے گئے ہیں کہ اس کا نام ہی عورتوں کی سورہ پڑ گیا۔ سورہ نساء مدنی سورہ یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا شمار بھی السبع الطوال یعنی 7 لمبی سورتوں میں ہوتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی چوتھی سورہ ہے اور سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 176 آیتیں ہیں۔ سورہ کا آغاز تقویٰ کے حکم سے کیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتلایا دیا گیا کہ بحیثیت ایک انسان تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اس لیے اپنی شریک حیات کے ساتھ محبت و ہمدردی رکھو۔ پھر یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی، بالخصوص ان کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ تعدد ازدواج کی مشروعیت کو بیان کیا گیا اور اس کے لیے عدل و انصاف کو شرط قرار دیا گیا۔
نیز بیویوں کے حقوق خصوصاً مہر کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وراثت کے اہم ترین مسائل ماں، باپ، شوہر، بیوی، اولاد اور کلالہ یعنی جس کا نہ باپ ہو اور جو لاولد ہو، ان کے حقوق اور حصے بتلائے گئے، اور ساتھ ساتھ یہ تاکید کی گئی کہ وراثت کی تقسیم وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہی ہوگی۔ اس پارے کے آخر میں محرمات یعنی جن سے نکاح حرام ہے ان کو شمار کرایا گیا۔ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہویں اور 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا۔ اس پارے کے مضامین سے اندازہ لگائیے کہ افراد سے لے کر جماعت تک اور گھر سے لے کر میدان کارزار تک کے آداب، احکام اور حقوق اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس پارے کی پہلی آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم لوگ ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے جب تک کہ وہ مال نہیں خرچ کرو گے جسے تم محبوب رکھتے ہو، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس پارے کا نام اسی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی رضا اور اس کی جنت چاہیے تو اس کے راستے میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ کی جنت تو بہت قیمتی ہے، تمہارے یہ مال و اسباب کی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے۔ صحابہ اکرام نے حکم الہی کی منشا کو سمجھا اور بے چین ہو گئے۔ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب جانتے ہیں کہ میرا سب سے محبوب باغ بیرہا ہے جس میں آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز صحابی کی ہمت افزائی فرمائی، کہا کہ یہ تو واقعی بہت قیمتی ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس باغ کو جو مسجد نبوی کے سامنے تھا اپنے رشتہ داروں اور چچازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں راہ خیر میں خرچ کیں۔ آیت کریمہ میں اہل ایمان کو اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کمتر چیز، اپنی ضرورت سے زائد چیز یا استعمال شدہ چیز صدقہ نہ کی جائے، یا صدقہ کرنے والوں کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر ایمان و اخلاص کے ساتھ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کی جائے گی تو رب کے نزدیک وہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ اور زیادہ اجر و ثواب والی ہوگی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں ساری پسندیدہ چیزوں کے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ان میں سے بعض مفسرین کے بقول آیت کریمہ کے مخاطب یہود ہیں، اور انہیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر واقعی تم اپنے لیے خیر اور نیکی چاہتے ہو تو اپنی جاہ و ریاست جو تمہیں بہت محبوب ہے اسے چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور صدق دل سے آپ کی اتباع کرو۔ وما تنفقوا من خیر، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں یہ ہے کہ تم جو بھی عمدہ یا معمولی، کم یا زیادہ راہ مولا میں خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے اور اسی کے مطابق تمہیں جزا دے گا۔ ایک دوسری آیت کریمہ اس پارے کی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں تو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ یہ تو دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اس موقع پر یہ اور اس کے بعد کی 2 آیتیں نازل ہوئیں اور یہود کے دعوے کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا کہ یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، بلکہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے ایک موقع پر اسے خود حرام کر لیا تھا، اور یہ نزول تورات سے بہت پہلے کا واقعہ ہے بعض مفسرین نے اس کا شان نزول یہ ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی
بعض آیات میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہود کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے بعض چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں، ورنہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھیں۔ تو یہود کو یہ بات بہت ناگوار لگی اور انہوں نے اس کی تکذیب کی اور کہنے لگے کہ یہ چیزیں تو حضرت ابراہیم کے وقت سے حرام چلی آ رہی تھیں۔ اس آیت کریمہ میں ان کے دعوے کی تردید کر دی گئی۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ اہم نقطہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہود احکام کے نسخ کے قائل نہ تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے تورات کے بعض محرمات کو اللہ کے حکم سے حلال کر دیا تھا، اور قرآن کے ناسخ و منسوخ پر بھی ان کو اعتراض تھا۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ نسخ تمہاری شریعت میں بھی پایا جاتا ہے۔ نزول تورات سے پہلے تمام معقولات تمہارے لیے حلال تھے، لیکن نزول تورات کے ساتھ بعض چیزیں حرام قرار دی گئیں، جن میں اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی شامل ہے۔ اللہ کا ہر کلام حقیقت کے عین مطابق ہے۔ دین ابراہیمی میں وہ چیزیں حرام نہ تھیں جن کی حرمت کے تم دعوے دار ہو، بلکہ یہ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے کی وجہ سے یا تمہاری شرکسی کی وجہ سے حرام کی گئی ہیں۔ اس لیے اگر واقعی تم دین حنیفی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو کہ اصل دین ابراہیمی ہے۔ چوتھے پارے کی ان ابتدائی آیات پر غور کیجئے کہ پہلے مسلمانوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی، اور یہ حکم بھی دیا گیا کہ اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ کرو، تاکہ مال کی محبت تمہارے دلوں سے کم ہو جائے اور مال دینے والے کی محبت سے تمہارا دل معمور رہے۔ تمہارا توکل اور اعتماد اس مال پر نہ ہو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، بلکہ اس حی و قیوم کی ذات پر ہو جس نے تمہیں اس سے نوازا ہے اور جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس کے معنی بعد دنیا کی سب سے حریص قوم یعنی یہود کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے کذب و فریب کو بیان کیا گیا، تاکہ مسلمان ان کی حقیقت سے واقف رہیں، ان کی ظاہری ترقی سے مرعوب نہ ہوں اور ان کے اخلاق و اطوار کو اپنا کر اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دیں۔ من جملہ یہ کہ اس چوتھے پارے کے اندر دو حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ نساء کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے فضائل، نمبر 2 باہمی جوڑ، نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نمبر 4 3 غزوات، نمبر 5 کامیابی کے 4 اصول۔ ہر ایک کی تفصیل۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے فضائل۔ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 باہمی جوڑ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ نمبر 4 3 غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ نمبر 5 کامیابی کے 4 اصول۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 مصابرہ، نمبر 3 مرابطہ، نمبر 4 تقوی۔ دوسرا حصہ سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ ہے اس پارے میں، اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کا حق، یعنی ان کو ان کا مال حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 2 تعدد ازواج، یعنی ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ حقوق کی ادائیگی کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو۔ نمبر 3 میراث، اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان ہوئے، اس قید کے ساتھ کہ پہلے وصیت ادا کر دی جائے۔ نمبر 4 محرم عورتیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہویں اور 2 بہنوں کا بیک وقت نکاح میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں۔